وحشیت، سفاکیت اور ظلم و ستم کی تاریخ یوں تو زمانہ جاہلیت سے ہے، لیکن گزشتہ 2 صدیوں میں پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے مغربی سفاک قوموں نے اپنی محکوم اقوام پر نہ صرف ظلم و جبر کے پہاڑ گرائے بلکہ ان مناظر کو عکس بند کر کے اسے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ فرانسیسیوں نے اپنی مقبوضات میں بسنے والے انسانوں کے سر کاٹ کر ان کے ساتھ تصاویر بنانے کا غیر انسانی عمل شروع کیا۔ یاد رہے کہ یہ کام کسی وقتی انتقامی جذبے کے تحت نہیں بلکہ ایک سرکاری پالیسی کے تحت کیا جاتا رہا، جس کا واحد مقصد اپنے غصب شدہ حقوق کے حصول کی جدوجہد کرنے والوں میں خوف اور دہشت پیدا کرنا تھا۔ فرانس والے بدترین مظالم ڈھانے کی عکس بندی کرتے اور پھر محکوم خطوں میں اس کی نمائش کی جاتی تھی۔ اسی طرح فرانس والے خواتین کی عصمت دری کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر ایجاد کرنے کے موجد بھی ہیں۔ پھر اس درندگی کی تصاویر اور ویڈیو بنا کر ان کی سرکاری سطح پر نمائش بھی کی جاتی رہی۔ یہ کوئی صدیوں پرانی نہیں، یہ عمل 1960 کے عشرے تک جاری رہا ہے۔ دوسری جانب برطانوی سامراج نے مسلمانان ہند پر ظلم و ستم کی دردناک داستانیں رقم کی، جن کی نظیر پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے۔ ایک دن میں ہزاروں علماء کرام اور مسلمانان ہند کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسیاں دی جاتی تھیں، جبکہ آزادی کے متوالوں کو توپ کے دہانوں پر باندھ کر اڑایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید مغرب نو آبادیات، توسیع پسندی، دوسری اقوام کو غلام بنانے، ان کے وسائل لوٹنے، ان کی تہذیب و ثقافت اور لسانی روایات کو تباہ کرنے کا استعارہ بن چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مغربی ریاستوں کی بنیاد بھی اسی فارمولہ پر استوار کی گئی ہے۔ امریکہ کی ممتاز دانشور نے ایک مضمون میں مغرب کی سب سے بڑی علامت امریکہ کے بارے میں صاف کہا ہے کہ امریکہ کی بنیاد نسل کشی پر رکھی ہوئی ہے۔ امریکہ کی ممتاز دانشور نوم چومسکی نے امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی بدماش ریاست کہتے ہیں۔ امریکہ جو کبھی ریڈ انڈینز کا ملک تھا، سفید فام یورپی باشندوں نے امریکہ پر قبضہ کر کے 2 کروڑ ریڈ انڈینز کو مار ڈالا اور پورے امریکہ پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ انہی یورپین نے پورے براعظم آسٹریلیا پر قبضہ کر کے 40 لاکھ سے زائد مقامی باشندوں کو مار ڈالا تھا۔ اسی طرح امریکہ کا ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر عالمی دہشت گردی کا وہ عالمی ریکارڈ قائم کیا جو شاید ہمیشہ اسی کے نصیب میں رہے۔ موجودہ دور میں یہی یورپین اور امریکن اقوام اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اور میڈیا مخالف مہم میں پوری توانائیاں صرف کیے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا سب سے بڑا سبب قرار دینے کی ناکام کوشش نہ کر سکیں۔ لیکن اسلامی تاریخ اور تعلیمات ان کے پروپیگنڈے اور شرانگیز نظریات سے بالاتر اور یکسر مختلف ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مغرب تعصب اور اسلام فوبیا سے ہٹ کر اسلام اور مسلمانوں کے کردار کو تسلیم کر کے پیش آمدہ واقعات کا جائزہ لیں اور حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ پوری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ ہر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔